علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ رمضان مبارک سراپائے رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن پاک رمضان شریف میں نازل فرمائی، اور اس کے علاوہ قرآن مجید رشد و ہدایت و فلاح و اصلاح کا ایسا خزانہ ہے کہ جو کہ نبی آخر زمان پر نازل ہوا۔ پروردگار دو عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے رمضان مبارک جیسے پاکیزہ اور متبرک مہینے کو منتخب فرمایا۔ قرآن کو بھیجنے والا اللہ جل شانہ جس پر قرآن پاک نازل ہوا وہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو قرآن پاک لے کر آیا وہ جبریل امین علیہ السلام جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان مبارک کا متبرک مہینہ۔ مولا کریم نے قرآن مجید کو رمضان مبارک میں نازل فرما کر قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے فضیلت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک چلے گی، اور آپ کی امت بھی، اور آپ کی کتاب قرآن مجید کے احکام بھی قیامت تک چلیں گے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ 1500 سال سے محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اسے نازل کرتے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کو رمضان شریف سے خاص تعلق اور گہری خصوصیات حاصل ہے۔ رمضان اور قرآن پاک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اور کئی خاصیت میں یہ مشترک ہے کہ روزہ قرآن کریم دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، کوئی کسی کا ہمدرد نہ ہوگا مگر اس بیچارگی میں جس نے کام آنا ہے تو وہ اللہ کا قرآن اور ماہ رمضان ہوگا۔ قرآن پاک کہے گا اے باری تعالیٰ، اس بندے نے صبح شام میری تلاوت کی، اس کا دل میری طرف مائل رہتا تھا، اس لیے آج اس کی سختی کو دور فرما، اس پر رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی شفاعت کی وجہ سے بندے کو بخش دے گا۔ ماہ رمضان قیامت کے دن کہے گا اے میرے مولا، اس نے میری عزت کی، میں ان کا مہمان ہوا تو ان لوگوں نے قرآن کی تلاوت سے مجھے سجایا۔ اے میرے رب، میں نے ان کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا، میری شفاعت ان کے حق میں قبول کیجئے، پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے جس شخص کے قلم میں قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ بے منزلہ ویران گھر کے ہیں، اور جو قلب قرآن پاک سے خالی ہو اس پر شیطان کا تسلط زیادہ ہوتا ہے، اور تلاوت قرآن پاک سے دلوں کے زنگ بھی دور ہوتے ہیں جو کثرت معاصی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی غفلت کی وجہ سے دلوں پر لگ جاتے ہیں۔ تلاوت پاک سے دل صاف اور منور ہو جاتے ہیں، جس گھر میں تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے وہ گھر بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان مبارک میں ہر فرض کا ثواب 70 گنا، ہر نفل، اعتکاف، ذکر اور ہر نیک کام کا ثواب 70 گناہوں کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ قرآن پاک ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو لکھنے والے بزرگ اور نیکوکار ہیں، اور جو شخص قرآن پاک کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے وہ دنیا میں ان فرشتوں جیسا عمل کرتا ہے اور فرشتوں کا ساتھی ہوگا۔ اور دوہرے ثواب سے مراد یہ ہے کہ ایک پڑھنے کا ثواب، دوسرا یہ ہے کہ اس میں مشقت اٹھانے کا ثواب۔ قرآن پاک پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمیشہ باوضو ہو کر تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کہ با ترجمہ تفسیر کے ساتھ تلاوت کرے اور قرآن پاک کے رموز و احکام جاننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے،
समझने, गौर व फिक्र करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।